حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت لقمۃ احدکم فلیأخذها، جب تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو وہ اسے اٹھا لے، فلیمت ما کان بها من اذى ولیأکلها، اور اس پر جو ناپسندیدہ چیز یعنی کوئی تنکا یا مٹی لگی ہے تو اس کو اچھی طرح صاف کر لے اور کھا لے، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، جب تک اپنی انگلیوں کو چاٹ نہ لے اس وقت تک اپنے ہاتھ کو رومال سے صاف نہ کرے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةِ، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ رواہ مسلم، یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5301۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی قدر، نعمتوں کی حفاظت اور فضول ضائع کرنے سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ یعنی اگر کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اسے حقارت سے چھوڑ دینے کے بجائے صاف کر کے کھا لینا چاہیے، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اس کی قدر کرنا شکر گزاری کی علامت ہے۔ اسی طرح اسلام اسراف اور نعمتوں کے ضیاع سے منع کرتا ہے اور انسان کو سادہ، متواضع اور شکر گزار بناتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو کھانے پینے کے نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کھانے کے دوران کوئی لقمہ یا کھانے کی کوئی چیز یا کوئی حصہ گر جائے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو صاف کر لینا چاہیے، اور وہ صاف ہو سکتا ہو تو اسے صاف کر کے استعمال کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اسے بے فائدہ پھینک دیا جائے۔ یہ حدیث ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت قابل قدر ہے اور اس کی حفاظت اور شکر گزاری مومن کے حسن اخلاق اور ایمان کی علامت ہے۔